علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، دین و حکمت کا نشیمن مدرسہ محمودیہ۔ اور اجزاء ملت اسلامیہ، آج کے اس بہار موقع پر میرا موضوع سخن جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضرات گرامی، اسلام دین فطرت بھی ہے اور دین رحمت بھی، اسلام دین کامل بھی ہے اور مکمل دستور حیات بھی۔ یہ ایسا کامل اور جامع رنگین دین ہے جس میں عبادت و اخلاق کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور حسن معاملات اور حسن معاشرات کی بھی تلقین کی گئی ہے، حقوق انسانی کی ادائیگی کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور قیادت و رہنمائی کی بھی تاکید کی گئی ہے، باقاعدہ سیاست کرنا بھی سکھایا گیا ہے اور حقوق العباد کو ادا کرنا بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن ہماری اور ہمارے حکمراں اور سیاستدان کے دینوں سے بے نیازی اور بیزاری نے سماج اور معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ باقاعدہ سیاست کی جگہ ناپاک سیاست نے لے لی ہے اور ظالم سیاسی لیڈروں نے انسانیت کا خون کر ڈالا ہے۔ ملکی پیمانے پر بھی سیاسی حالات بگڑ چکی ہے اور عالمی پیمانے پر بھی سیاست میں تعصب پھیل چکا ہے۔ آج کا سیاستدان بھیڑیا بن گیا ہے، آج کا حکمراں مالک کل بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، آج کا بادشاہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، آج کا سیاسی لیڈر انسانیت کا خود چستے پر تل گیا ہوا ہے، آج کا سیاستدان ملک و ملت کا سودا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج کا سیاسی قائد ملک کی دولت کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، آج کا وزیر اپنے جھولی بھرنے کے فکر میں لگا ہوا ہے۔ عدالت کی کرسی جو کبھی عدل و انصاف کی نظام تھی، آج وہ قصہ پاری نہ بن کر رہ گئی ہے۔ مختلفی، مفاد پرستی، خود غرضی و خود نمائی، خود بینی و خود ستائی، زیر پرست، دنیا پرستی، عیش خوشی و عیش پرستی، تناسانی و اقربا پروری، بے شرمی، بے حیائی، بدامنی اور بے اطمینانی، قمار بازی، شراب نوشی اور ظلم زیادتی اور خون ناحق نے انسانی سماج کو قلعہ کما کر رکھ دیا ہے، انسانیت کو ایک بے جان لاشا بنا دیا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے یہ سب ہمارے حکمراں اور سیاستدان کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدم، اور اس کی تحقیق نہایت ہی حسین انداز میں کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اس کے خون کو ناحق بہانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر ڈالنا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَأَهْلَكْنَاهُ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، لہذا جس نے ایک انسان کو قتل کر کے خون ناحق اور عام بدنی اور شر و فسادی کا دروازہ کھولا، لہذا اس نے عام بدنی اور شر و فسادی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج کے حکمراں اور ان کے کارکنان ذرا آنکھیں کھولے اور انسانیت کو تباہ کرنے سے باز آ جائے۔ گجرات سے لے کر کشمیر تک اور افغانستان سے لے کر فلسطین تک جو کرتبیاں انجام دی گئی ہے، ہلاک اور چنگیز کی داستانیں دہرائی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رب الجلال کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے علاوہ دین کو مانا نہیں، دین کے احکام کو اختیار نہیں کیا، دین کے پیغام کو قبول نہیں کیا، دین سے کوئی سروکاری نہیں رکھا، دین سے بیزاری اور بے نیازی اختیار کیا، دین کو سیاست میں رکاوٹ تسلیم کیا، دین کو سیاست سے الگ رکھا، جس کا نتیجہ صاف تھا اور ناحق اور ناانصافی بگاڑ تھا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے، جلال بادشاہی ہے اور جمہوری تماشا ہے، جدا ہوتی سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔